جہنم ہے، اصحاب النار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم کی آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائی، یہ آیت کریمہ ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے، ہماری توجہ کھینچتی ہے، وہ یہ کہ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں شخص دھرم پریورتن کر دیا، اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، دین چھوڑ دیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، لہذا اس کو بنیاد بنا کر کے کوئی اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر رہا ہے، کوئی کسی دھرم کو اختیار کر رہا ہے۔ آئے دن اخبارات اور میڈیا کے اندر یہ خبریں آتی ہیں کہ امت اسلامیہ کے اندر پیدا ہونے والی کوئی مسلمان بچی عشق میں، پیار و محبت میں، یا کسی اور وجہ سے کسی کے بہکاوے میں آ کر اس نے دین اسلام کو ترک کر دیا اور کسی اور دھرم کو گرہن کر لیا۔ بہت سارے ایسے بچے جو مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام مسلمان، ماں کا نام مسلمان، دادا کا نام مسلمان، خاندار اور کنبہ مسلمان، بڑے ہو کر کے اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسلام پہ تنقید کرنے لگے کہ اسلام کیا ہے، باضابطے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آپ سمجھیں، آپ کے اس سیمانچل کے بھی علاقے سے بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، کچھ لوگ کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، میڈیا اور مختلف قسم کے سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے لیک اور مختلف چیزوں کو پڑھ کے سن کے کہ بھائی اسلام کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، لڑکے کو 2 حصہ، لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے سے آدھا بیٹی کو حصہ مل رہا ہے۔ کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ جنت کس نے دیکھی ہے، جہنم کس نے دیکھی ہے۔ ایک مسلم نوجوان اسکول و کالج کا پڑھا لکھا، کافی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیا ہوا، کچھ ہی دنوں پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، کسی چوک چوراہے پر، ہمارے گاؤں اور سماج کا علاقہ، ہم نے دیکھا کہ وہ اس چوک چوراہے پر بیٹھ کر رمضان کے دنوں میں پکوڑے اور سموسے کھا رہا ہے، روزے کے ایام میں۔ میں وہاں پر خاموش کھڑا ہوں، وہاں پر ہمارے بہت سارے غیر مسلم برادران وطن بھی بیٹھے ہیں، سب گاؤں و سماج کے ہیں، جان پہچان کے۔ ایک شخص اس سے مذاق میں کہتا ہے کہ ارے فلاں، رمضان کا دن ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ دیکھو ایک تمہارے گاؤں کے مولوی صاحب بھی کھڑے ہیں، تم رمضان کے دن میں بیٹھ کر کے سموسے اور پکوڑے کھا رہے ہو، کچھ مولوی صاحب کا تو لحاظ رکھ لو، ذرا سا پیچھے چلے جاؤ۔ وہ نوجوان جواب کیا دیتا ہے؟ کافی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جامعہ ملیہ یونیورسٹی اور کہاں کہاں پڑھا ہے، جانیون یونیورسٹی، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جن کا نام بھاری بھڑکم ہے، اپنے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ وہ لکھتا ہے کہ فلاں جگہ کا میں پڑھا ہوا ہوں، تو لوگ معروف ہو جاتے ہیں۔ وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ارے کس نے دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، فرشتے آئیں گے، سوال ہوگا، جواب ہوگا، سوال پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ دنیا میں ہم موجود ہیں تو دنیا میں کچھ دن عیش کر لے، اور وہ باضابطے بے شرمی کے ساتھ وہ باتیں اس نے مجھے سنائی۔ کیوں سنائی؟ یہ کہنے کے لیے کہ ارے مولوی، تو یہی سناتا ہے نا کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب ہوگا، عذاب ہوگا، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جب ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ مرتد ہو جانا، دین اسلام سے پھر جانا۔ آپ ایک بات جان جائیں، اگر کوئی عالم دین یہ تقریر کرتا ہے کہ لوگ دین سے پھر رہے ہیں، دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں، ہم اور آپ اس جلسہ گاہ کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم کتاب و سنت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ کہتا ہے، اگر یہاں کے تمام لوگ، اس دنیا کے رہنے والے سارے کے سارے لوگ، اگر تمام نبیوں کی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے، اگر ان نبیوں کی طرح پوری دنیا اگر متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادت گزار بن جائے، اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم دین اسلام کے اوپر عمل کر کے، تقوی اختیار کر کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اور اسی کے بالمقابل دوسری بات کہی گئی، اگر اس روح زمین کے تمام لوگ دین اسلام چھوڑ دیں، مرتد ہو جائے، اسلام کو ترک کر بیٹھے، دوسرا مذہب اختیار کر لیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں، اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دین اسلام کے ترک کر دینے سے، فاسق و فاجر گناہگار بن جانے سے اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بچوں کو صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، اس میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ ایک اللہ، وہ اللہ ہے۔ یہ عالم، یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے۔ کسی کے اسلام کو قبول کر لینے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں نہ اضافہ ہوتا ہے، اور دین اسلام کو ترک کر دینے سے، چھوڑ دینے سے، مرتد ہو جانے سے اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کمی بھی نہیں آتی، اور دین اسلام کے قبول کرنے سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ صمد ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے میرے بھائی، آج کسی موضوع پہ میں گفتگو کرنے بیٹھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انسانی جسم عطا کیا ہے، قرآن و سنت کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، کچھ سیکھ کر کے جائیں، کچھ سن کر کے جائیں، تاکہ اس پر اگر عمل کریں تو کچھ مجھے بھی ثواب مل جائے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کے اندر انسان کا جو یہ جسم ہے، یہ جو وجود ہے، یہ سراپا ہے۔ انسان سانس لے رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، آکسیجن ہے، جسم کے اندر دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں۔ آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اگر انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو انسان شمار نہیں کر سکتا، گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتا۔ لیکن میرے بھائی، انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بہترین نعمت دین اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ایک آدمی، اس کو دنیا کی تمام چیزیں حاصل ہو جائیں، جب سے دنیا ہے اور جب تک دنیا رہے گی، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ، عمرا جتنے بھی آئے، ان کو جتنی بھی دولت ملی ہو، اگر کسی کو وہ تمام آسائشیں مل جائیں، جیسی برانڈڈ چیزیں وہ چاہتا ہو خریدے، جتنی اچھی زندگی چاہتا ہو گزارے، بڑی بڑی کاروں پہ گھومتا ہو، دنیا کے اعلیٰ ترین اور مہنگے موبائل استعمال کرتا ہو، بالکل آرام دہ اور لگژری زندگی گزارتا ہو، لیکن اگر اس کو دین اسلام کی نعمت نہیں ملی، اگر وہ کلمہ نہیں اسے ملا، اگر ایمان سے وہ محروم ہے، تو میرے بھائی دنیا کے اندر سب سے بڑا محروم شخص اور خسارہ پانے والا ہے۔ اور ایک شخص کہ دنیا میں پریشان ہے، حیران ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، کچھ اچھی حالت میں ہے، کچھ خراب حالت میں ہے، بہت ساری پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن اسے ایمان کی دولت اگر حاصل ہے میرے بھائی، تو وہ دنیا کا انتہائی کامیاب انسان ہے، وہ سمجھ جائے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں میرے بھائی، بے شمار لاتعداد نعمتیں، ان نعمتوں کے اندر
सबसे बेहतरीन नेमत अगर कही जाए या नेमतों में एक बेहतरीन नेमत अगर है तो वो औलाद की नेमत है। किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद अता करता है, खुशियां मनाता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, मुबारकबाद दिए जाते हैं, अकीक़े की, खतने की मजलिसें कायम की जाती हैं, लोगों को दावतें दी जाती हैं। और अगर किसी को औलाद न हो रही हो, कितना गिरगिराता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता है। और शैतान ने अगर बहका दिया तो न जाने किन किन मज़ारों और कब्रों के तवाफ करता है, कहां जा के चक्कर लगाता है, कितने दरों पे वो सजदा रेज़ होता है। मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता की हुई है हमें, वो एक बेहतरीन नेमत है। हम में से जितने लोग बैठे हैं वो किसी न किसी की औलाद है, और हम में से अक्सर ऐसे हैं कि जिनकी कोई ना कोई औलाद है। औलाद अल्लाह की एक बेहतरीन नेमत है। आज ये जो जलसा कायम है, इस जलसे का मकसद क्या है? ताकि मस्जिद की तामीर, यही है ना भाई, मस्जिद के लिए ये जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, जिसके पैसे से मस्जिद तामीर की जाएगी। मस्जिद बनाने का मकसद ताकि लोग वहां नमाज पढ़ें। मेरे भाई, अगर आने वाली नस्लें, हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे पड़पोते अगर दीन इस्लाम को तर्क कर दे, उन मस्जिदों के अंदर कोई सजदा करने वाला अगर ना हो, कितने अफसोस की बात हो। आज हम मुस्लिम नौजवानों के जो बच्चे हैं, या ये मुस्लिम नौजवान जो किसी के बच्चे हैं जो दीन इस्लाम को तर्क कर रहे हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, हम समाज और मुआशरे में बैठ करके ये गुफ्तगू करते हैं। थोड़ी बहुत आपकी जबान की भी समझ रखता हूं। ट्रेन से आते हुए रास्ते में एक साहब कह रहे थे, वहीं से जहन बना, कहते हैं कि व्यापार आजकल की होएगा चीज। मैंने सुना कि क्या बात कर रहे हैं, तो कहा, खबर पर अखबार पढ़ रहे थे, वो साहब कहा कि उमुक औरत इस्लाम छोड़ के फला धर्म ग्रहण करनी चाहिए, फला मजहब उसने इख्तियार कर लिया है। अफसोस का इजहार कर रहे थे। कह रहे थे कि आजकल खेले देर के स्कूल कॉलेजे पढ़े इस्लाम और नमाज और दीन के बुश है ना। मैंने सुना कि वाकई में बात तो ऐसी ही है, लेकिन मेरे भाई, हमने कह दिया আমাদের সমাজের ছেলে আমাদের সমাজের মেয়ে दीन इस्लाम छेड़े उन घरों में चले जाए, ऐसी बोलते हैं। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ हम अगर तफसीरा कर ले कि हमारे मजहब के बच्चे दूसरे मजहब को इख्तियार कर रहे हैं, आखिर कमी किस बात की है? मेरे भाई, हम नमाज पढ़ ले, रोजे रख ले, हज कर ले, ज़कात कर ले, उम्रा कर ले और खुश हो जाएं, और ये फिक्र ना करें कि हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा मेरे मरने के बाद या मेरी जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो कि दीन इस्लाम को तर्क कर दे। आज जो बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, दीन छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उनकी तरबियत की कमी है। उन बच्चों की, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबाए किराम के जमाने में सहाबा ने जिस तरीके से अपने औलाद, अपने बच्चों की तरबियत की, आज हम उस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत ही अहम बात जहां से मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए। हम ये बताएंगे औलाद की तरबियत कैसे करें अपने बच्चों की, ताकि उसका दीन महफूज रहे। बच्चा बेरहरवी का शिकार होकर अगर कभी नमाज छोड़ बैठे अलग बात, कभी कोई नमाज छूट जाए, बेअमली का शिकार हो जाए, कभी हलाल और हराम का शिकार हो जाए, लेकिन दीन पे कायम रहे, मजहब को न छोड़े। इसके लिए हम ये समझते हैं कि बच्चे की तरबियत के लिए जब बच्चा 5, 6, 7 साल का, 8 साल का हो जाए तो बच्चों को हम दीन इस्लाम सिखाएं। दीन इस्लाम सिखाने के लिए क्या करें? बच्चे को दीन सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, एक मौलाना के हम बुलाएंगे, ओके किचू टाका देंगे, पैसा देंगे, अपने घर में उसको रखेंगे। मौलाना साहब आए, 1 घंटा पढ़ाए, 1500 रुपया लिए चले गए, हमारा बच्चा का दीन अच्छा हो गया। और गांव के अंदर जो मस्जिदों में मकतब होते हैं या मदरसे होते हैं, हमने
اپنے بچے کو وہاں داخلہ کرا دیا یہ سوچ کر کے کہ ہمارے بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بچے کی اگر تربیت آپ کو کرنی ہے تو ایک بہت ہی اہم بات آپ یاد رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بچے کی تربیت اس کے پیدا ہونے سے پہلے کریں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہی کونٹا کو تھا، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی کیسے تربیت کریں گے؟ ہاں، بچے کی تربیت اس کے دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ محدثین نے لکھا کہ بچے کی تربیت کے لیے سب سے پہلا مرحلہ، پرتھم چیز، پہلی چیز سب لیے ضروری، سب سے ضروری بچے کی تربیت کے لیے আমাদের اولاد، আমাদের বাচ্চা কিরকম ভালো হবে, اچھا کیسے ہوگا, تربیت کیسے پائے گا, دین اسلام پہ کیسے رہے گا؟ پہلی چیز محدثین نے لکھا اختیار زوجتی صالحہ۔ کیا مطلب؟ بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ دیندار ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ایک نوجوان ابھی شادی نہیں کیا ہے، شادی کرے گا، بچے پیدا ہوں گے، شادی کرتے وقت اپنے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کے بارے میں سوچے۔ کیا سوچے؟ کہ وہ بیوی کس کو بنانے جا رہا ہے، کس کو بیوی بنانے جا رہا ہے، بچے کے لیے سوچے۔ نیک عورت کا انتخاب کرے جس کا باپ نمازی، گھرانہ دیندار، باپردہ، شریعت پہ عمل کرنے والی لڑکی، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر رکھنے والی لڑکی۔ اگر ایسی لڑکی اس کی زندگی میں بیوی بن کر کے آئے گی تو اس کی گود سے، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ بھی انشاءاللہ دیندار بنے گا۔ زیادہ تر یہی تجربہ ہے۔ تو بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ اختیار زوجت صالحہ، نیک بیوی کا انتخاب کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بیوی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ حسین و جمیل ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کا باپ کتنا مالدار ہے، کتو ٹاکا پیسہ آجے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باپ کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ کیوں؟ باپ مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد وراثت میں ہماری بیوی کو ملے گا تو ہم بھی مالدار ہو جائیں گے۔ بیوی چاہے بدین ہو، وہ لڑکی بدین ہے لیکن ہم اس سے شادی کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں۔ کیوں؟ مالدار گھر کی ہے، شادی ہوگی تو ہمارا سسر ہمارا کے ایکٹا موٹر سائیکل کینے دیبے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی ضرورت پڑے گی 50، 2000، 1 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ ہم کو دے گا بزنس کرنے کے لیے، سسرال کے پیسے پہ ہم عیش کریں گے۔ سوچ غلط ہے میرے بھائی۔ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے بہترین ماں کا انتخاب کیجئے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم، تخیروا لنطفکم نطفہ۔ مرد جب عورت سے ملتا ہے، جو منی کا قطرہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر، اس منی کے قطرے کو کیا کہتے ہیں؟ نطفہ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تخیروا لنطفکم، اپنے نطفے کے لیے یعنی اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کیا کرو؟ دیندار عورتوں کا، اچھی عورتوں کا انتخاب کرو، صالح خواتین کا انتخاب کرو۔ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنے ہی جیسے دیندار لوگوں سے رشتے لو اور رشتے دو۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز بچوں کی تربیت کے لیے نیک عورت کا انتخاب کیا جائے بچے کے پیدائش سے پہلے کہ اس بچے کی ماں کس کو بنا رہی ہے۔ دوسری چیز ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں، بہت ہی غور کرنے کا مقام ہے میرے بھائی، آؤں گا چلا جاؤں گا، بات اہم ہے، سن لے۔ ایک صاحب آئے، کہتے ہیں مولانا صاحب ہم بہت ٹینشن میں ہیں۔ کیا بات ہے بتائیے؟ مولانا صاحب ہمار چھیلے جنگ دعا کرے دن۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ ہمار چھیلے انیک نافرمان، باغی، سرکے۔ اچھا ہمار چھیلے کچھ پوچھے نا، کچھ نہیں سمجھتا، باپ آپ کی بات ہی نہیں مانتا۔ میں نے دیکھا، پوچھا کہ آپ لڑکے کے والد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ہم نے کہا کہ آپ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی کبھی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اچھا بچے کی والدہ، بچے کی جو ماں ہیں وہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، پاک صاف رہتی ہیں؟ ارے
नहीं, वो इतना घर का काम है, बच्चे लोग हैं, पढ़ लेते हैं। जब वो खड़े हुए तो देखा कि उनका कपड़ा टखने के नीचे, घुटना के नीचे लटक रहा है। मुंह में जो है दांत बिल्कुल पीले हो चुके हैं, पान और जर्दा खा खा करके। जनाबे आली पता चला कि सुरती भी खाते हैं, कभी मौका मिल जाए तो सिगरेट भी पीते हैं, और सुबह सवेरे उठ करके चांद तारा मार्का वाला गुल निकाल करके गुल भी करते हैं। जब तक मुंह में गुल न करे तब तक बात ना। ये हालत है। अब आप कहेंगे कि बच्चे की तरबियत का इससे क्या ताल्लुक है? कुरान करीम हमें ये बताता है कि बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की खैरखाई के लिए माँ और बाप दोनों का मुत्तकी होना इंतहाई जरूरी है। मुहद्दिसीन ने लिखा कि तक़वल आबा तहफ़ज़ुल अबना, माँ बाप का, वालिदैन का मुत्तकी बनना बच्चों की हिफाजत करता है। दलील कुरान करीम के अंदर हजरत मूसा और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है, बड़ा मशहूर वाक़या। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ लगा दिया कि आप जाइए और कुछ दीन की बातें उनसे सीखिए, जो उनके पास है वो हिकमत और दानाई की बातें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब खिज़र के पास पहुंचे अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी अमल करूंगा मुझसे सवाल मत करना, पूछना मत। वाई, हाउ, क्यों, कैसे, केमोन, कीरोकोम, क्यों, क्या, सवाल नहीं करना है, बिल्कुल चुप। जो मैं करूं चुप रहना, यही शर्त है। मूसा को कहा खिज़र ने, आप तब मेरे साथ रहेंगे, सवाल करेंगे चले जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र को देखते हैं कि वो कुछ ऐसी चीजें अंजाम देते हैं जो आम आदतों से हट करके है, कि इंसान वैसा नहीं करता। वो बार बार सवाल करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मूसा, अब के बाद अगर आपने सवाल किया तो हमारी और आपकी यहाँ पर से जो सफर है वो खत्म। उसके अंदर एक वाकया जिक्र किया है अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ के अंदर। किसके अंदर? सूरह कहफ में है ना इसका वाकया, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का। हाँ गालिबन। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बस्ती में गए। उन बस्ती वालों को कहा कि आज मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। माशाअल्लाह सीमांचल के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। मौलवी आता है, हम लोग जैसे जलसे में आते हैं, जब डर जाते हैं। सीमांचल में ट्रेन से उतरते ही डर लगता है। क्यों? अरे खिला खिला के मार देंगे। मौलाना साहब पानी पी लीजिए, मिठाई है, ड्राई फ्रूट है, तरह तरह के बिस्किट है, नमकीन है, वो देते हैं। बहुत सारे लोग स्टेशन पर रिसीव करते ही जबरदस्ती किसी होटल में घुसा देते हैं। मौलाना साहब ये खाइए, वो खाइए, अरे अल्लाह के बंदे नहीं खाना होगा, खा लिया। खाने के बाद जैसे आए अपने क़यामगाह पे, वहां भी खाइए। अभी खा के आदमी सोच रहा है कि अरे अब थोड़ा आराम करूं। मौलाना साहब खाना खा लीजिए। क्या है भाई? मटन है, चिकन है, सब्जी है, ये है, वो है। मौलाना साहब और कुछ चाहिए? चाय लेंगे। तकरीर करके गए, मौलाना साहब भूख लगी है, कुछ खाएंगे? अरे खिला खिला के मार देंगे। कुछ लोग तो ऐसे मेहमान नवाज होते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिस कौम के पास गए बड़ी बदखुल्क थी, कहा कि आज रात हमको मेहमान बना लीजिए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, मेहमान नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, भागो। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा जब वहां से निकलने लगे, एक दीवार थी, वो दीवार टेढ़ी हो चुकी थी, गिरने वाली थी, नीचे से कमजोर हो चुकी थी, बोसीटा हो चुकी थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बैठ गए और उस दीवार को दुरुस्त करने लगे, ठीक करने लगे, रिपेयरिंग करने लगे कि दीवार को ठीक कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। हजरत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ। खिज़र अलैहिस्सलाम को कहा, अरे बाबा की कोशिश, मतलब बंगला में नहीं बोले, वो अपनी जबान में बोले, मैं आपको तर्जमा करके सुना रहा हूं। बोले आप क्या कर रहे हैं? अरे ये बस्ती के लोग तो बड़े कमीने, बहुत वाहियात हैं और एक मुंगरा लोग। कैसे? मेहमान भी नहीं बनाया, खाना भी नहीं खिलाया, और आप उनका काम कर रहे हैं, दीवार गिर रही है, दीवार सीधी कर रहे हैं। कुरान करीम कहता है कि हजरत मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, जब पूछा है तो सुन लो। ये जो दीवार है 2 यतीम बच्चों की है। किसकी? 2 यतीम बच्चे, वालिद उनके नहीं है, 2 यतीम बच्चे हैं। और उनके वालिदैन ने पुराने जमाने में स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, SBI, CBI, IDFC ये सब बैंक नहीं होते थे मेरे भाई, न लॉकर होता था। लोग क्या करते थे? खजाने को अपने वालिदैन, अपने औलाद के लिए छोड़ते थे,
زمین میں دفن کر دیتے تھے، دیوار کے نیچے مٹی میں گاڑ دیتے تھے۔ آپ نے بھی بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، فلاں جگہ پہ گھر ٹوٹا اور وہ جب اس کی تعمیر ہوئی تو نیچے سے خزانہ نکل گیا۔ ضرور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے ایسی کہانی سنی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ان کے والدین جو تھے بڑے نیک تھے اور انہوں نے اس زمین کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن کر دیا ہے، جب یہ بڑے ہوں گے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر یہ دیوار گر گئی پبلک کیا کرے گی؟ وہ سونا چاندی جو اس کے اندر دفن ہے لوٹ لے گی۔ اور اس کی علت کیا بتائی جو میں نے ابھی بیان کی؟ فرمایا کان ابوہما صالحا۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کیا کہا؟ حضرت خضر نے کیا کہا کہ میں ان بچوں کی دیوار کیوں صحیح کر رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے والدین جو ہیں جو فوت کر گئے، ان کے ماں باپ جو تھے جو مر گئے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں حفظا بصلاح ابیہما، ان دونوں بچوں کی حفاظت کی گئی، ان کے مال کی حفاظت کی گئی ان کے والدین کے نیک ہونے کی بنا پر۔ اللہ اکبر۔ جب والدین کے نیک ہونے کی بنا پر بچے کی دنیا بن سکتی ہے، اللہ کی قسم اگر والدین نیک ہو ان کے بچے کا دین بھی بچ سکتا ہے، ان کا بچہ بھی متقی و پرہیزگار انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ نوح کا بیٹا نافرمان نکل گیا، وہ الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت نے استثنائی صورت بیان کی ہے یہ بتانے کے لیے نبی کا بیٹا بھی جہنمی ہو سکتا ہے، ابراہیم کا باپ آزر نبی کا باپ بھی جہنمی ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے آقا احمد مشتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے والدین، یہ لوگ دین اسلام کی انہیں دولت نہ مل سکی۔ اللہ یہ ان کی قسمت تھی، لیکن کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور کوئی بھی دین کی دعوت قبول کر سکتا ہے اور نبی کے ہی گھر میں کیوں نہ پیدا ہو۔ کسی نبی کی بیوی جو ہے وہ بے وفا ہو گئی، کسی کا بیٹا بددین ہو گیا، کسی کا باپ بددین ہو گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر والدین نیک ہو تو ان کے نیکی کے اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکی ان کے بچوں کے کام آتی ہے۔ تو میرے بھائی اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ماں اور باپ کو متقی بننا ہوگا، نمازی روزے دار بننا ہوگا، دین اور شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، ماں کو بھی اور باپ کو بھی، تب جا کر کے بچہ متقی بنے گا۔ میرے بھائی تربیت اولاد کے مرحلے میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور ایک بہت ہی اہم چیز جس کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بولنے سے نہیں شرماتا، اللہ کے رسول بھی حق بات بتانے سے نہیں شرماتے۔ ہم وارثین انبیاء ہیں، علماء کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی حق بات بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم نقطہ، ہم میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، غور سے سنیں، بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم چیز۔ ہم میں سے اکثر کی شادی ہو چکی اور بہت ساروں کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ محدثین نے لکھا کہ الحرص علی اتباع السنہ حین الجماع، جب مرد اپنی بیوی سے ملے، اولاد کی تربیت کے لیے یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اولاد دیندار رہے۔ مرد جب اپنی بیوی سے ملے تو اس وقت چاہیے مرد کو، باپ کو چاہیے کہ جب وہ اس کی ماں سے مل رہا ہے اس وقت سنت کی اتباع کو لازم پکڑے۔ کون سی سنت؟ اللہ کے رسول نے جو دعا سنائی ہے، جو دعا بتائی ہے، اس دعا کو پڑھے۔ میاں اور بیوی مل رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں، اللہم جنبنی الشیطان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنی او رزقتنا، اور اے اللہ ہم میاں اور بیوی دونوں مل رہے ہیں، ہمارے ملنے کی بنا پر اگر تو نے ہماری تقدیر میں کوئی اولاد رکھی ہے، اے اللہ اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچانا، شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ میں سے غور کریں کتنے لوگ ہیں جو رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ ہم غور کریں اس مقام پہ جب انسان بے خود ہوتا ہے اس وقت اپنے نبی کی سنت یاد رہتے ہوئے اس دعا کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مرد عورت کے ساتھ ملتا ہے اور اس موقع پہ اگر وہ اس دعا کو نہیں پڑھتا تو جب وہ اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کے بیوی سے جمع کرنے سے پہلے شیطان سبقت کر جاتا ہے اور اس نطفے کے اندر
کے اندر شیطان کا عمل دخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو شیطان چھیلے آ چاہے، یہ کتنا بدماش بچہ ہے۔ ہم نے وہاں پر احتیاط نہیں برتی، میرے نبی نے دعا سکھائی، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہم نے دعا نہیں پڑھی، کتنی اہم بات ہے، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے اور کل کو کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اہم موقع پہ بچے کو ابھی پیدا ہونا ہے، وہیں پر شیطان سے تم پناہ مانگو، اللہ کا دعا پڑھو۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، میرے بھائی، عورت حمل سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، محدثین نے لکھا کہ العنایۃ بہ اثناء وجودہ فی بطن الام، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، ابھی نطفہ ٹھہرا، ٹیسٹ ہوا، ڈاکٹر کے پاس گئی، کہا الحمدللہ مبارک ہو، آپ کے بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، آپ کے اولاد ہونے والی ہے۔ گھر کے سارے لوگ خوش ہو گئے، ماں بھی خوش ہو گئی کہ مجھے اولاد کی نعمت سے اللہ مالا مال کر رہا ہے۔ ایک ماں اور باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے سلف صالحین کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، تو پڑھیں گے کہ ہماری جو خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں جو اس سے پہلے گزر چکی، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، غور سے سنیں ہماری مائیں اور بہنیں اور ہم مرد حضرات، تاکہ اپنے گھر کی عورتوں کو ان چیزوں کی ہم تعلیم دیں۔ جب ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا تو وہ گناہ سے اجتناب کرتی تھی، چغلی نہیں، غیبت نہیں، بری چیزیں نہیں، ہر وقت ذکر کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اذکار کرتی تھی، قرآن کریم پڑھا کرتی تھی، ان کے زبان پر تسبیحات جاری رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ دعائیں پڑھا کرتی تھی۔ ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ سے پیٹ میں پلنے والے بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے، پیٹ میں پلنے والے بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں پیٹ میں بچہ ہے، موبائل پر بیٹھی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن تو چھوڑ دیجیے، اب آج کے دور میں سیریل دیکھ رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، اور کچھ پڑھی لکھی اگر ہو گئی تو سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر نہ جانے کیا کیا کر رہی ہے۔ اس کو اس بات کا خیال ہی نہیں کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، روح پھونک دی جانے والی ہے یا پھونک دی گئی ہے، اس بچے پہ کیا اثر پڑے گا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے سلف صالحین کے بارے میں ایسی مائیں بھی گزری ہیں میرے بھائیوں، کہ جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی۔ اللہ ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے کہ تاکہ میرے بچے کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہو۔ کتنی شاندار روایت تھی اس امت کی کہ مائیں اپنے بچوں کا کتنا خیال کرتی تھی۔ صرف پیدائش کے بعد آپ بچوں کی تربیت کریں، پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بچوں کے تربیت کے مراحل کے اندر میں یہ چیز داخل ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے، بچہ جب بڑا ہو جائے، عقل و شعور کو پہنچ جائے، کچھ توتلی زبان میں بات کرنے لگے، نبی کی سیرت ان کو پڑھائیں، اپنے بزرگان دین، صحابہ کرام، اتباع التابعین، تابعین، محدثین کی زندگی ان کو بتائیں۔ ہم طالب علم تھے، ایک گھر میں بچے ہیں نا بھائی، ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں، دوران طالب علمی دلی کے یہاں دلی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے ایک میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ڈین تھے، اللہ ان کی حفاظت کرے، ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد، کافی پہلے کی بات ہے، تقریباً 20 سال ہو گئے، ہاں 16 17 18 سال۔ ان کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے گیا، چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے، قرآن پڑھانا میرا کام تھا، عربی اور اردو۔ ان بچوں نے کہا کہ مولانا صاحب آج ہم پڑھیں گے نہیں، پہلے آپ کو کہانی سنانی ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کہانی آتی ہے؟ بچوں نے کہا مولانا ہم کو بھی کہانی آتی ہے۔ ہم نے کہا کہ چلو آج آپ کہانی سنا دو، پھر قرآن پڑھنا، اس کے بعد کسی دن میں کہانی سنا دوں گا۔ چھوٹے بچے ہیں 5 سال 6 سال کے، تو ان کے مزاج کے اعتبار سے چلنا ہوگا نا، اب ڈانٹ کے تو نہیں، تھپڑ مار کے چل پڑھ،
جو آج کے ہمارے جاہل مولوی مکتبوں کے اندر بچہ آیا اس سے نہ بات کی، بچہ مغموم ہے، پڑھنے کے لیے آیا، سو رہا ہے، چکا لگایا. یہ کوئی تربیت ہے؟ بچے سے پوچھا کہ چلو کہانی سناؤ. بچے نے کہانی سنائی، انگریزی میں سنائی، تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی. کہا There was a shepherd. میں آپ کو ترجمہ سنا کے رہا ہوں. کہا کہ ایک گھریریا تھا، ایک بکریوں کا چرواہا تھا، وہ روزانہ بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چراتے چراتے ایک دن وہ ایک غار میں جانے لگا. He used to go in a cave. وہ ایک غار اور گفا میں جاتا تھا، وہاں پر وہ اللہ کو یاد کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ there was an angel. ایک فرشتہ اس کے پاس آیا. came an angel. اس نے انگریزی میں سنائی. ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اس آدمی نے کہا، بکریوں کے اس چرواہے نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر اس نے اس کو اپنے سینے سے بھیجا اور کہا پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. بچے نے کہانی سنائی. کہا سر آپ نے کبھی یہ کہانی سنی ہے مولوی صاحب؟ میں نے بچے کو خوش کر کے کہا کہ نہیں سنی ہے. بولا ڈو یو نو ہو دیٹ پرسن؟ آپ کو معلوم ہے وہ بکریوں کا چرواہا کون تھا؟ میں نے کہا نہیں معلوم، آپ بتائیے. بچے نے کہا دیٹ واز مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت. بچہ بستر پر، میں نے کہا کس نے سنائی کہانی؟ کہا ابا نے سنائی. بچی کی باری آئی. بچی کا نام فاطمہ. وہ کہتی ہے کہ میں بھی کہانی سناؤں گی. میں نے کہا سناؤ. وہ کہتی ہے ایک آدمی تھا، وہ جس گھر میں پیدا ہوا اس کے والدین، اس کے والد بت بناتے تھے، اس کو پوجتے تھے. ایک دن اس نے سب کی ایسی کر دی. اس نے پوری کہانی سنائی حضرت ابراہیم کی. کہا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. کہا ابراہیم علیہ السلام تھے. اللہ اکبر. آج اخبار کے اندر ایک خبر پڑھنے کو ملتی ہے میرے بھائی کہ خاتون اس امت مسلمہ کی ایک بیٹی، اس نے ہندو دھرم گرہن کر لیا. ٹھیک کر لیا. سوال یہ ہے کہ کر لیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ کیا دیا؟ کہا کہ میں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے وہاں پر دیوی درگا سیتا لکشمی جیسی خواتین ہیں جن کی حد درجہ عزت کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے. ہمارے مذہب اسلام کے اندر میں جس پر میں پیدا ہوئی عورتوں کو اتنی عزت نہیں حاصل ہے. یہاں ہمارے لیے کوئی ایسی مسلمان عورت موجود نہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہو. اللہ اکبر. ایسا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو اس کے والدین نے خدیجہ، عائشہ، رقیہ، ام کلثوم، سمیہ اور صفیہ جیسی جلیل القدر خواتین رضی اللہ عنہ اجمعین کی کہانیاں نہیں سنائی، ان کی زندگی نہیں سنائی. میرے بھائی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر کریں تو جب بچہ بستر پر جائے توتلی زبان میں جب بولنا شروع کرے اسے ہم قرآن کی آیتیں، سورہ اخلاص، اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں پر ہے. شرک کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ اپنے نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، نبی کی بیٹیوں کی سیرت، نبی کی بیویوں کی سیرت، صحابہ کے خاندان اور کنبے کی سیرت اور ان کی زندگی ان کے سامنے رکھیں. لیکن افسوس کا مقام ہم نہیں جانتے تو ہم کیا ان کو سکھائیں گے؟ اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے. اس زمانے میں جس کی بات میں نے بتائی ہے آج سے 17 سال پہلے یہ والا موبائل نہیں تھا. ابھی ایک بچہ ماں کے بغل میں، ایک بچہ باپ کے بغل میں، ایک بیچارہ رو رہا ہے، بیوی الگ اپنا موبائل لے کر کے سوئی ہوئی ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے، شوہر اپنی دنیا میں مگن، بیوی اپنی دنیا میں مگن، بچہ الگ کینٹے کر رہا ہے، رو رہا ہے. اللہ کیا تربیت کریں گے؟ فیس بک پر ہم نے یہ چیز شیئر کی ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے اس کو شیئر کیا، اور لوگوں کے کیا کامنٹ آئے ہیں. لائک شیئر اور کامنٹ کی دنیا میں غوطہ کھا کر کے ہم سو جاتے ہیں. بچوں کی کیا حق تربیت کریں گے؟ سوتے وقت ان کو کیا ہم کلمہ سکھائیں گے؟ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچیوں کی تربیت کریں اور ان کے سامنے نبی سلف صالحین اور ان لوگوں کی سیرت سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ان کو بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو وضو کر کے جاتے تھے. آج ہم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سونے سے پہلے برش ضرور کرواتے ہیں. میرے بھائی جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو برش کرواتے ہیں اس طریقے سے اپنے بچوں کو سونے سے پہلے کہیں کہ میرے بیٹے
मेरी बेटी सोने से पहले, बिस्तर पर आने से पहले वुजू करके आओ, क्योंकि जब कोई वुजू करके तहारत के आलम में सोता है, अल्लाह तबारक व तआला रात में एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर कर देता है। और फिर जो सोने की दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सो करके उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, इन दुआओं को अगर हम सिखाएं तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ईमान और यकीन के अंदर पुख्ता बनेंगे। उनको बताएं कि जन्नत अल्लाह की कैसी है, जहन्नम अल्लाह की कैसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जलालत कद्र क्या है। अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन लोगों ने अल्लाह की कदर ही न की जैसा कि करना चाहिए। मेरे भाई, एक बहुत ही अहम नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूं वो ये कि हमारे बच्चे जो बड़े होकर के दीन इस्लाम को तर्क कर रहे हैं, आखिर उसके अंदर जब आदमी दीन छोड़ता है, धर्म छोड़ता है, किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करता है, दो चीजें होती हैं। और दो चीजें होती हैं कि जिनकी बुनियाद पर आदमी अमूमन दीन इस्लाम तर्क करता है, या तो लालच की बिना पर, या डर या खौफ की बिना पर। लालच की बिना पर या डर या खौफ की बिना पर, या तो उसको दुनिया के माल और दौलत की लालच दी जाती है, या फिर उसको डराया जाता है। अगर तुमने मजहब इस्लाम तर्क न किया, दीन इस्लाम तर्क न किया, तुम्हारे ऊपर यह कानून नाफिज होगा, दुनिया के अंदर मिलने वाली ये फैसिलिटी तुम्हें हासिल नहीं होगी। लालच की बिना पर या खौफ की बिना पर वो अपने मजहब को तर्क कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, गौर करने का मकाम है। तिर्मिज़ी की सही रिवायत है और भी कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है सही सनद के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल की सवारी पर पीछे बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कह रहे हैं, या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूँ, तू सीख ले इनको। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म है, 1 घंटे का वक्त लिखा गया था, 10 मिनट मेरे एतबार से है क्योंकि आपने 12 बजे मुझे दिया है। 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। मैं कायदे कानून का इंतहाई पाबंद हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को क्या कह रहे हैं? सहाबी रसूल छोटे से बच्चे हैं, कहते हैं इहफज़िल्लाह, ऐ बच्चे तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम व फरामीन की हिफाजत कर, यहफ़ज़का, अल्लाह तबारक व तआला तेरी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह, तू अल्लाह के अहकाम व फरामीन की पाबंदी कर, तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह को अपने सामने पाएगा। छोटे से बच्चे को अल्लाह के रसूल सिखा रहे हैं, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, जब तू मांग तो अल्लाह से मांग। इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब तुझे मदद तलब करनी हो तो अल्लाह से तलब कर। और आगे जो कलिमात फरमाए वो हम मुसलमान जितने भी हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सबको अपने ज़हन और दिमाग में रखना चाहिए। इसकी बिना पर न हम किसी लालच का शिकार हो सकते हैं और न किसी के खौफ के शिकार हो सकते हैं, और हम अपने दीन पर साबित कदम रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को फरमा रहे हैं, छोटे से सहाबी को, ऐ बच्चे जान ले अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत, जान ले अगर ये पूरी की पूरी उम्मत इकट्ठा हो जाए, अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत यनफउका बिशैइन, तुझे कुछ फायदा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया के लोग तुझे कुछ फायदा देना चाहे, लम यनफउक इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, उतना ही फायदा दे सकते हैं जितना तेरी तकदीर में लिखा है। अल्लाहु अकबर। दुनिया वाले लालच दे रहे हैं, लेकिन फायदा उतना ही देंगे जितना तकदीर में लिखा है। तकदीर से बढ़कर हमें नहीं मिल सकता। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से सहाबी की तरबियत करते हुए उनके ईमान को, उनके अकीदे को पुख्ता करने के लिए कहा, वलव इज्तमऊ अन यज़ुरूका बिशैइन, और जान ले बच्चे, ये दुनिया वाले, इस कायनात के सारे लोग, पूरी उम्मत अगर इकट्ठी हो जाए तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, हम डरते हैं ना, फला की हुकूमत है, फला है, हम परेशान हैं, हम डर रहे हैं, कहा पूरी उम्मत अगर इकट्ठा हो जाए तुझे नुकसान पहुंचानी चाहे, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितने तेरी तकदीर में लिखा है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, कलम उठा दिए गए, सहीफे खुश्क हो गए। अल्लाहु अकबर। जब बच्चे के ज़हन और दिमाग के अंदर में इस किस्म की अकीदे की बातें जब सिखाई जाएंगी
تو جا کر کے ہمارا بچہ دین اسلام پر برقرار رہے گا. اور وقت کے ختم ہو ہی چلا. ایک اہم بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. آج ہمارے اور آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں, کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں, بچیوں پہ نظر رکھیں کہ کن لڑکیوں اور کن سے ان کی دوستی ہو رہی ہے, کس ماحول میں وہ جی رہے ہیں. تب جا کر کے ہم اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور ایک آخری اہم چیز کہہ کر کے آخری گفتگو بالکل ختم ہو یہ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے, بچی بالغ ہو جائے, شادی کے لائق ہو جائے, پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دی جائے. اس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے گا, اس کی ایمان بھی محفوظ. ہم بچوں کے کیریئر بنانے کے چکر میں, نوکری سروس کے انتظار میں اپنی بچیوں کے لیے ڈاکٹر, انجینئر اور کافی سیٹل اور بالکل ایک دم اپنے بزنس کاروبار کے اندر ایک دم اچھے سے رہنے والے بچوں کی تلاش میں بچیوں کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے. بچیاں غلط کاری میں پڑ جاتی ہیں, گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں. بچوں کے کیریئر بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سی ڈگریاں دلوانے کے چکر میں جوان اور بالغ بچوں کی شادی میں ہم تاخیر کرتے ہیں. بچہ راستے سے بھٹک جاتا ہے. لہذا ہمیں یہ چاہیے تربیت اولاد کے آخری مرحلے کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچہ یا بچی جب بلوغت کو پہنچ جائے, پہلی فرصت میں اس کی شادی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر پلنے والے بڑھنے والے بچوں کو ارتداد کے فتنے سے اللہ بچائے, انہیں ان کے دین کے اوپر میں ثابت قدم رکھے. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے, اللہم مصرف القلوب, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ رب العالمین, دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ, جب تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دے دی ہے, اب اس دین اسلام سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں اور پھر آپ تمام لوگوں کو, یہاں پر موجود لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے اور اپنے بچوں کو اس اسلامی ماحول کے اندر میں تربیت دینے کی ہم کوشش کریں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کے دین اسلام کے سپاہی بنے, نہ کہ دین سے مرتد ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بچوں کے دین کی ہمیں حفاظت کرنے, صحیح اسلامی نہج میں ان کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ تھے حضرت مولانا عبداللہ زبیر صاحب سلفی حفظہ اللہ, استاد جامعہ سلفیہ بنارس. ان کی عجیب تاریخ